اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مومنین کرام، اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ خالق کائنات میری اور آپ کی زندگی کے یہ لمحات ہماری زندگی کے بڑے خاص لمحات میں شمار فرمائے اور ہمیں اپنے مولا کی معرفت میں چند قدم بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بآواز بلند صلوات. میں اور آپ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں اور لگ بھگ 8-9 مہینے کے بعد ہماری یہ ملاقات مجلس عزا میں دوبارہ ہو رہی ہے، جہاں ہماری کندھوں پر، ہمارے دوش پر حقوق العباد ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے ہوا کرتے ہیں. وہاں اگر انسان محسوس کرے تو انسان کی گردن پر ان شخصیات کا بھی قرض اور حق ہے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. جو نوجوان تشریف فرما ہیں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو یہ بتائیں گے کہ کس انداز میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، کس انداز میں یہاں مجلس عزا کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا. 14 صدیاں گواہ ہیں. ایک لہو کا دریا تیر کرتے ہوئے مجھ تک اور آپ تک یہ عزاداری پہنچی ہے، یہ مجلس عزا پہنچی ہے. ہم نے اس کم عمری میں یہ مناظر خود دیکھے ہیں کہ جب ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ کھڑی ہے اور کربلا والوں کو خطاب کر کے کہتی ہے، کربلا والوں گواہ رہنا، اللہ نے تمہارے صدقے میں جتنے دیے تھے تمہارے نام پہ قربان کر دیے. بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی جلوس عزا سے پیچھے نہیں ہٹتا اور کہتا ہے کہ کربلا والوں گواہ رہنا، میرا کوئی بھی نہ بچے پھر بھی میں مشن کربلا سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. دشمن دھمکیاں، دھماکے، دہشت گردی کر کر کے تھک گیا، لیکن نہیں تھکا تو کربلا پہ جان دینے والا باپ نہیں تھکا. نہیں تھکا تھکی تو کربلا پہ پروان چڑھانے والی ماں جو اولاد کو، جوان کو بڑی محنتوں سے تیار کرتی ہے اور پھر کربلا کے مقتل کی طرف روانہ کرتی ہے. آئیے مجلس عزا کے آغاز میں خلوص نیت سے، ایک رسم رواج عادت سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے کندھوں پر قرض سمجھ کے ان تمام ہستیوں کا جنہوں نے عزاداری اور مکتب پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں، آپ تمام کے آبا و اجداد، ہم سب کے مرحومین، خصوصاً ان کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے، خلوص نیت سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الصلوات والرحمة صل على محمد وآله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أنيس الغريبين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين. أما بعد فقد قال الله تبارك بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. جب مجلس عزا سے خطاب کرنے والے مقرر مجلس کے آغاز میں بار بار صلوات کی درخواست کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ خیال قدم رکھتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ دفعہ صلوات کیوں پڑھا رہے ہیں. خدا کی قسم اگر میں اور آپ مجلس عزا میں حاضر ہوں اور ہم کوئی اور کام نہ کریں فقط کئی مرتبہ صلوات پڑھ کے چلے جائیں مجلس کا حق ادا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ نے یہ خانوادہ لائے کہ درود و سلام بنایا ہے. قرآن کریم کی مختصر سی سورہ ہے سورہ قارعہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اتنی مختصر سورہ اور اتنا بڑا پیغام دے گئی کہ جب ہلا دینے والی قیامت آئے گی اور تم کیا جانو کہ ہلا دینے والی قیامت کیا ہے. اس دن تم انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور یہ بڑے بڑے پہاڑ بنی ہوئی روئی کی مانند کپاس کی طرح بس فضا میں ریزہ ریزہ اڑ رہے ہوں گے. اس دن اللہ تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے ایک ترازو لگائے گا اور کہا کہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. یاد رکھو جس کے نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا یعنی نیک عمل
زیادہ ہوئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی میں ہوگا، اور اللہ نہ کرے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاویہ میں چلا جائے گا۔ تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ یہ تو ایک نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ معلوم ہوا زندگی کی ان گزرتی ہوئی سانسوں میں نے اور آپ نے زیادہ وزن والے نیک اعمال اکٹھے کرنے ہیں، اور میرے اور آپ کے 5ویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے اعمال کی دنیا میں جتنا وزنی عمل محمد و آل محمد پر درود کو بنایا ہے، اتنا وزنی عمل کوئی اور نہیں ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اور فرمایا کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی نا، پھر پہلے بھی صلوات پڑھو، پھر اپنی دعا کو رکھو اور پھر صلوات پڑھو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ معصوم سے فلسفہ پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ عظیم ہے، اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ پہلی صلوات کو بھی قبول کرے، آخری صلوات کو بھی قبول کرے اور بعد درمیان والی بات کو مس کر جائے۔ تو تم اپنی عرضی کو، اپنی درخواست کو 2 صلواتوں کے درمیان رکھ کے خدا کو بھیجو، تو جو پہلے کاغذ پہ دستخط ہوں گے، آخری کاغذ پہ دستخط ہوں گے، تو درمیان والی درخواست پر بھی دستخط ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و میری گفتگو کا پہلا جملہ تھا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ حمد ہے اس کریم پروردگار کی جس نے ہمیں محمد و آل محمد کے اس خانوادے میں علی کی ولایت سے جوڑ دیا ہے۔ اور خدا کی قسم، زندگی کی پہلی سانس سے لے کے زندگی کی آخری شام تک ایک سجدہ شکر بجا لایا جائے اس ایک نعمت پہ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے علی مولا کے در کا گداگر بنایا ہے۔ زندگی کی سانسیں کم ہیں اور اللہ کی یہ نعمت بہت بڑی ہے۔ معصوم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں صبح و شام نماز پڑھتا ہوں اور اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ عالمین کی رحمت خاموش ہے، نبیوں کا سلطان خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو یوں محمد مصطفیٰ نے نگاہوں کو اٹھایا تو دروازے سے علی حیدر کرار آ رہے تھے۔ کہا در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، علی کو پہچانو، علی صراط مستقیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، اس ایک نعمت کا شکر بھی ادا کیا کریں اور اس ایک نعمت پر ناز بھی کیا کریں کہ اے اللہ کوئی درہم دینار خرچ نہیں کیے اور اتنی بڑی عطا، اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ سید الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں اور قیامت کے حالات بتا رہے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ہوں گے، دھوپ ہوگی، پیاس ہوگی، کہیں سایہ نہیں، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ مجمع بڑا پریشان ہو گیا کہ جی نہ بدن پر لباس ہوگا، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں گی، بڑا مشکل سا ماحول ہوگا۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، ان اللہ یبعث اناس، اللہ اس مشکل ماحول میں ایک گروہ کو کھڑا کرے گا، علیہم سیاب من نور، ان کے بدن پر نور والا لباس ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ نور والی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر فرمایا
ہم علی قراص من نور، وہ نور کی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے. اور معراج ہو گئی فضائل کی. فرمایا لیسو من الانبیاء وہم بمنزلت الانبیاء، وہ دنیا میں نبی بن کے نہیں آئے ہوں گے لیکن اللہ قیامت کے دن نبیوں کے مقام میں جگہ عطا کرے گا. لیسو من الشہداء وہم بمنزلت الشہداء، وہ دنیا میں شہید بن کے نہیں اٹھے ہوں گے لیکن اللہ قیامت میں دن شہیدوں والی جگہ عطا کرے گا. مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا انا منہم یا رسول اللہ، میرا نام اس عظیم گروہ میں ہے. فرمایا لا، نہیں آپ کا نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں. ایک اور شخص نے پوچھا انا منہم، میں ان میں ہوں اتنی عظمتوں والا. کہا نہیں آپ نہیں ہیں. تیسرے شخص نے اٹھ کے سوال کیا اور یہ نہیں پوچھا کہ میرا نام ہے یا میرا نام نہیں ہے. کہنے لگا من ہم، یہ تو فرمائیں کہ جو نور کی آنکھوں سے دیکھیں گے، نور والا لباس پہنیں گے، نور کے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نبیوں کی قطار میں جگہ ملے گی، شہداء والا مقام اور رتبہ ملے گا، یہ ہیں کون؟ من ہم. روایت کا ذمہ دار ہوں، مفہوم روایت ہے رفع یدہ، یوں محمد مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا، ووضع علی راس علی ابن ابی طالب، اور ساتھ بیٹھے تھے میرے مولا علی. مولا علی کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اتنی عظمتوں والے میرا بھائی علی اور علی کے چاہنے والے ہوں گے. بہت بڑی عطا، یہ بہت بڑی نعمت کریم پروردگار کے دروازے سے ملی ہے. قاری احمش کا نام آپ نے علماء سے سنا. یہ 80 سال کی عمر تک مولا علی کو صحابی مانتے تھے، خلیفتہ بلا فصل نہیں مانتے تھے. بڑا مشہور قاری، پورے عرب میں اس کی قرات کے شہرت کے چرچے. 80 سال کی عمر کو پہنچا تو دل میں خیال کرنے لگا کہ اب پتہ نہیں کب زندگی ساتھ چھوڑ دے. آخری حج کر کے آنا چاہیے. حج کا رخت سفر باندھا، عازم سفر حج ہوا. چلا کہ راستے میں ایک جنگل بیابان آیا، دور دور تک کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں. اس جنگل بیابان میں دیکھتا ہے کہ ایک خیمہ ہے. حیران ہو گیا کہ اس جگہ پر خیمے کی کوئی تک نہیں بنتی، آبادی کا نام و نشان نہیں، یہ کون ہے؟ اسی حیرانگی میں اس خیمے کی طرف چل پڑا. جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور مصلی عبادت پہ بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے. کہنے لگا السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا آپ پر سلام ہو. اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا انت احمش، کیا تو قاری احمش ہے؟ اس نے کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ تجھے تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. کہنے لگی تجھے کون نہیں جانتا، ساری زندگی تو تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز ہم مسجدوں سے سنتے رہے ہیں، ہم تجھے جانتے ہیں. کہنے لگا کہ تو اس جنگل بیابان میں یہاں کیا کر رہی ہے؟ دور دور تک آبادی نہیں ہے. کہنے لگی میرا قبیلہ میرے پیر علی کو امام نہیں مانتا. میرے قبیلے والوں نے کہا ہے یا قبیلہ چھوڑ دے یا علی چھوڑ دے. کہا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں نے فیصلہ کیا قبیلہ چھوڑ دوں گی، علی نہیں چھوڑوں گی، علی نہیں چھوڑوں گی. کہا کیا سزا ملی؟ کہا سزا ملی کہ اس جنگل بیاباں میں بس لا کے بٹھا دیا ہے. 3-4 دن کے بعد کوئی خادم آتا ہے، غذا دے کے چلا جاتا ہے. کہنے لگا کہ علی سے اپنی آنکھیں مانگ، دعا کر اللہ علی کے وسیلے سے تجھے آنکھیں عطا کرے. بڑا خوبصورت جواب دیا. رو کے کہنے لگی حیا کر، میرے عقیدے کی توہین نہ کر. میں نے علی کو دنیا لینے کے لیے امام نہیں مانا ہے، آخرت کے لیے امام مانا. اب پلٹ کے اس نے ایک سوال کیا کہ تو بتا، تو جو اتنا مشہور قاری قرآن ہے، تو الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتا ہے، تجھے قرآن میں میرا علی نظر نہیں آتا، میرے علی کا حق نظر نہیں آتا؟ اب چپ کر گیا، کوئی جواب نہیں بنا. بڑا حیران اور پریشان خیمے کا پردہ رکھا اور دھیرے دھیرے حج کی طرف چلا. لیکن اب جب قدم اٹھا رہا ہے نا
تو بڑے بوجھل قدم اٹھا رہا ہے، بار بار یہی خیال آتا ہے تو کیسا قاری قرآن ہے، تجھے الحم سے لے کے والناس تک علی نظر نہیں آیا، علی کا حق نظر نہیں آیا۔ بار بار اس بوڑھی عورت کی آواز دستک دے رہی تھی کانوں پر، تو کیسا ہے، تو کیسا قاری قرآن، تجھے قرآن میں علی کا حق نظر نہیں آیا۔ صفا، مروہ، طواف، قربانی، مناسک حج سارے انجام دے چکا نا، تو جب کعبہ کا آخری دیدار کرنے لگا، آخری دفعہ الوداع کرنے لگا، اب آنکھوں میں آنسو ہیں، دل شکستہ ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے کہنے لگا کعبہ گواہ رہنا میں تیرے علی کے حق پر ایمان لے آیا، میں علی ولی اللہ پڑھنے لگا ہوں۔ اب جب نور معرفت سے دل روشن ہو گیا، اپنے مولا کا خلیفتہ بلا فصل کا کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا اب گھر نہیں جاتا، اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اپنی محسنہ کا شکریہ ادا نہ کروں، جس نے اس بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں مجھے علی عطا کیا، 80 سال کی عمر میں مجھے علی کا راستہ دکھایا، اس کا شکریہ تو بنتا ہے۔ اب چلا اور اسی مقام پہ آیا جہاں خیمہ موجود تھا۔ جب خیمے کا پردہ اٹھایا تو پریشان ہو گیا کہ وہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی، اب پریشان کہ کہاں اتنا سفر کر کے آیا اور شکریہ کا موقع بھی نہیں ملا۔ گھوڑے کو دوڑایا تو جب دور ایک مقام پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک باغ میں ایک عورت پھل اکٹھے کر رہی ہے، دور سے سلام کر کے کہنے لگا السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا تو نے اس خیمے والی بوڑھی عورت کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ یوں نگاہوں کو اٹھا کے کہنے لگی احمش بھولتا کیوں ہے، میں وہی ہوں جس سے خیمے میں ملاقات ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ تجھے تو آنکھیں نہیں تھیں، تیری تو آنکھیں نہیں تھی، تو تو دیکھتی نہیں تھی۔ کہنے لگی بھول نہیں، جس علی کے صدقے میں اللہ نے تجھے کعبہ میں حق عطا کیا ہے، اسی علی کے صدقے میں اللہ نے مجھے 2 آنکھیں عطا کی۔ کوئی قیمت میں نے اور آپ نے نہیں ادا کی، اور میری نسلوں میں علی ولی اللہ، محبت علی حیدر کرار۔ مالک اشتر نام سنا ہے، پچھلی مجلس میں مالک اشتر کے کچھ واقعات بھی عرض کیے تھے، آج ان کے بابا اور بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا مانگا کرو، صاحب اولاد ہو وہ بھی دعا مانگو، اور جو اب اپنی زندگی کو شروع کر رہے ہو وہ بھی دعا مانگا کرو، اے اللہ محبت علی کی نعمت کو ہماری نسلوں میں بھی جاری رکھ۔ زندگی میں ہم اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، خدا کی قسم سب سے پہلی دعا کہ اے اللہ اس رشتہ ولایت کو میری نسلوں میں بھی جاری رکھ۔ مالک اشتر یمن کے رہنے والے ہیں، ان کے والد حارث سے ہمدانی جب کوفہ تشریف لائے نا مولا علی کی زیارت کے لیے، تھکا ہوا چہرہ، بدن پر گرد آلود لباس اور پسینے سے شرابور، تپتی دوپہر میں مالک اشتر کے بابا مہمان خانے میں پہنچتے ہیں، زوجہ ساتھ ہے، گھر کا سامان مہمان خانے میں رکھا، اور تپتی دوپہر میں فوراً اس مہمان خانے سے نکل کے کہیں جانے لگے تو زوجہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے پیر علی کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ کہا تھوڑا آرام کر لو، احتیاط کر لو، ابھی سفر کر کے آئے ہو، یمن کہاں کوفہ کہاں، اتنا طویل سفر، تھوڑا آرام کر کے پھر شام چلے جانا اپنے مولا کی زیارت کے لیے۔ تو کہنے لگے نہیں، اس وقت تک دل کو چین نہیں آئے گا جب تک اپنے مولا علی کی زیارت نہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے، گئے۔ تپتی دوپہر میں مولا علی کے دروازے پہ دق الباب کیا، مولا علی نے خود دروازہ کھولا، سینے سے لگایا اور فرمایا ما جاء بک، حارث اتنا تو بتا، اتنی گرمی، پسینے سے شرابور، تیرے چہرے پہ تھکن کے آثار، اتنی گرمی میں کیا چیز تجھے میرے دروازے پہ لے کے آ گئی ہے؟ کہنے لگے واللہ حبک یا علی، اتنی گرمی میں
آپ کی محبت مجھے آپ کے دروازے تک لے آئی ہے، آپ کی محبت۔ اب علی مولا نے بھی اپنے شیعہ سے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ فقط حارث حمدانی سے نہیں تھا، مجھ سے اور آپ سے بھی تھا۔ مولا نے فرمایا ان کنت صادقا فی قولک لترانی فی ثلاث مواطن، اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے نا تو پھر یقین رکھ تجھے اس گرمی میں علی سے ملاقات کی محبت کا صلہ ضرور ملے گا۔ کہاں؟ مولا نے فرمایا لترانی فی ثلاث مواطن، تو 3 جگہوں پہ علی سے ضرور ملاقات کرے گا۔ روایت کے جملے ہیں، کتاب کا نام میزان الحکمہ، آیت اللہ ری شہری کی کتاب، علامہ محمد علی فاضل صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ مولا نے وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ هُنَا، اور فرمایا حیث تبلغ هُنَا، مولا نے اپنے انگشت مبارک سے اشارہ کر کے کہا جب تیری روح نکلنے لگے اور یہاں تک پہنچے گی، علی کا وعدہ ہے علی تیری ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے۔ پھر فرمایا عند الحوض و عند الصراط، حوض کوثر پہ بھی علی سے ملاقات ہوگی، پل صراط پہ بھی علی بچانے کے لیے آئیں گے۔ لیکن ان کنت صادقا فی قولک، اگر یہ تیری محبت کا دعویٰ سچا، خدا کی قسم اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، کوشے تنہائی میں بیٹھ کے ایک لحظے کے لیے سوچو تو یہ نعمت کے 21 ماہ رمضان عشق علی میں مجلس عزا میں حاضر ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ مولا ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا پیر ہے۔ یہ مالک اشتر کے بابا ہیں نا، مالک اشتر کی 6-7 سال کی بیٹی ہے، یہ یمن کا جو مولا امام زمانہ کے ظہور کی علامات میں سے ہے، یمن کا اہل بیت سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ 6 مہینے کے لیے سید الانبیاء نے اپنے ایک صحابی کو یمن بھیجا تھا کہ جائیں تبلیغ کریں یمنیوں۔ 6 مہینے لگے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، اور خط لکھا گیا کہ یہ یمنی تو نہیں کلمہ پڑھتے تھے۔ اب سید الانبیاء نے مولا علی کو بھیجا، اور مولا علی نے نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے یمن پہنچے اور یمن والوں کو بتایا کہ ابو طالب کا بیٹا علی تم سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ تاریخ طبری والے نے بھی لکھا اسلمت ہمدان کلھا، کہ ایک ہی لحظے میں، ایک ہی نماز فجر کے وقت میں سارے کے سارے یمنی قبیلے نے علی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اتنا گہرا رشتہ ہے۔ کبھی عرض کروں گا کہ یمن کی ہسٹری اور آج کے امام کے ظہور کے حوالے سے کتنا ربط ہے، اور اب جو کرنٹ افیئر چل رہے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ یمن کی ایک بیٹی جو مالک اشتر کی بیٹی ہے، 6 یا 7 سال کا سن ہے، گھر میں موجود ہے، دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے، دروازہ کھولتی ہے، کوئی شخص ہے جو ہاتھوں میں شہد کا جام بھرے ہے، کہنے لگا کہ تجھے تیرے لیے امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ شہد لے لو۔ بیٹی نے شہد لے لیا اور سمجھا کہ مولا علی نے بھیجا ہے، گھر لے کے آئی بڑی محبت سے کہ علی نے جو تحفہ بھیجا ہے، اور اپنی ایک انگشت سے، ایک انگلی سے تھوڑا سا شہد چکھ لیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مالک اشتر گھر تشریف لائے، کہا بیٹا یہ شہد کہاں سے آیا ہے؟ کہا بابا یہ شہد مولا امیر کائنات نے بھیجا ہے، علی مولا نے بھیجا ہے۔ کہا نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، علی عادل امام ہے، علی اپنے جرنل کے گھر بھیجے اور دوسرے لوگوں کے گھر نہ بھیجے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ علی نے نہیں بھیجا ہے، یہ کسی اور نے بھیجا ہے جو تیرے دل میں موجود تیرے مولا علی کی محبت کو خریدنا چاہتا ہے۔ مالک اشتر کی بیٹی کو پتا چلا نا کہ یہ کسی اور نے بھیجا ہے، یہ تو میرے بابا میرے مولا علی نے نہیں بھیجا، فوراً بھاگی وہاں جہاں چاقو پڑا تھا اور چاقو سے اپنی انگلی کو کاٹ ڈالا۔ بیٹی کی چیخ بلند ہوئی، مالک اشتر بڑھے، بیٹا یہ کیا کیا؟ کہا بابا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی
جس انگلی سے میرے مولا علی کی محبت کو خریدنے کی کوشش کی جائے وہ میرے بدن پر سالم رہ جائے۔ مالک اشتر دوڑے، بیٹی کو اٹھایا، کٹی ہوئی انگلی کو لیا، مولا علی کے دروازے پہ آئے، سارا واقعہ سنایا کہ بیٹی نے آپ کے محبت میں آج یہ کیا ہے۔ مولا علی نے مالک کی بیٹی کو قریب بلایا، ہاتھ پہ انگلی رکھی تو اب انگلی سلامت تھی اجازت امامت سے، اور کہا کہ تیرا یہ عشق علی اتنا پسند آیا، اور وہاں میرے اور آپ کے فضائل پڑھے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے فضائل پڑھے ہیں۔ مولا نے فرمایا ان لنا اقواما لو قطعناهم اربا اربا لمزدادوا الا حبا۔ اللہ نے علی کو ایسے چاہنے والے عطا کیے ہیں کہ اگر ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جاؤ، ہر ٹکڑے سے یا علی کی صدا آئے گی۔ محترم سامعین، ناز کیا کرو کہ اللہ نے علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ میں چند دن پہلے کوہاٹ گیا، وہاں چند مومنین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخصیت حاجی رضا نام ہے ان کا، بینک مینیجر تھے، پھر خیال آیا کہ ایجوکیشن میں کام کرنا چاہیے، کوئی 400-500 کنال کا ایک پورا پہاڑ خریدا اور وہاں بچیوں کا یتیم خانہ بنایا، بچوں کا بنایا، بچیوں کا الگ سکول بنایا، بچوں کا الگ، ایک بہت بڑا ٹیکنیکل کالج بنایا، کوہاٹ ٹیکنیکل کالج کے نام سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ ساری زندگی کا ماحصل کیا ہے، کہاں بینک مینیجر، کہاں یہ اتنے مشکل کام آپ نے شروع کیے؟ اور پورے پہاڑ پہ ایک حسرت دیکھتی ہے کہ جب ان اداروں کو دیکھتا ہے کہ ایک ہی آنکھ میں آپ کو اس پہاڑ پہ بہت سارے ادارے نظر آتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ رضا تجھے وہ کام کرنے چاہیے جس سے تو خوش ہوتا ہے، یا وہ کام کرنا چاہیے جس سے تیرا مولا خوش ہوتا ہے؟ تو میرے دل کے آواز آئی کہ وہ کام کر جس سے تیرا مولا خوش ہوتا ہے۔ بس پھر پہلی اینٹ رکھی اور دھیرے دھیرے یہ سارے کام ہوتے گئے۔ میں اور آپ بھی زندگی میں بار بار اپنے آپ سے ایک دوسرے سے یہ سوال ضرور کریں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، یا وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے مولا خوش ہوتے ہیں۔ تاریخ نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کانا یعظم اہل الدین۔ علی مولا کی فطرت تھی، علی کو کہیں کوئی دیندار نظر آ جاتا، نمازی پرہیزگار انسان نظر آ جاتا، علی اسے بڑا مقام دیا کرتے تھے۔ اور ہم جی یہ تو مسیتڑ ہے، اسے تو مسجد سے ہی فرصت نہیں ہوتی، یہ تو ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے، طرح طرح کا مذاق نہیں۔ علی مولا کی فطرت ہے، علی مولا کی سرشت ہے۔ علی مولا محبت کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو اہل دین ہے، جو دین کی ترویج میں قدم اٹھاتا ہے۔ ان نوجوانوں کو سلام ہے جو دین کی ترویج کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ علی مولا کی فطرت ہے، پیغام ہے۔ اور دوسرا، تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ میرے مولا اس پر خوش ہوتے تھے، کانا یحب الیتیم۔ علی یتیموں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اگر بھرے شہر کوفہ کی کسی گلی میں کوئی یتیم نظر آ جاتا، علی مولا فرماتے تیرے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں؟ کہتا ہاں میرے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ فرماتے کہ آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم مت کہنا، اگر تجھے کوئی پوچھے کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے تو کہنا کہ علی میرا روحانی باپ ہے۔ اور پھر تاریخ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ جن بچوں کے والدین زندہ تھے وہ بھی تمنا کرتے تھے کاش ہمارے والد دنیا سے چلے گئے ہوتے، اللہ ہمیں علی جیسے باپ کی پدر شفقت عطا کرتا۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے میرے محترم سامعین۔ میں کہوں گا مولا صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آواز آپ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد۔
آغا صاحب تشریف لے آئے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی سنائیں گے اور ذکر مصائب بھی۔ میرا خود بھی جب رقت اور گریہ کرنے کا دل کرتا ہے تو آغا صاحب کی یوٹیوب پہ کوئی مصائب کا کلپ نکالتا ہوں، اور خدا کی ذات نے یہ تاثیر عطا فرمائی ہے ان کو کہ ذکر مصائب کربلا والوں سے ہمارا دل جوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی ذات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد۔ محترم سامعین گرامی قدر، کانا یحب الیتیم، علی کو یتیموں سے بڑی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی مولا پورے شہر کوفہ میں کوئی یتیم ہوتا تو اس کو رات کو کھانا ضرور پہنچایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کوفہ میں کوئی یتیم بھوکا نہیں سوئے گا۔ میں کہوں گا کوفہ والوں کچھ تو حیا کرتے۔ سن 40 ہجری میں علی کسی یتیم کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ تھوڑے سالوں کے بعد علی کے یتیم اسی شہر میں قیدی ہو کے آئے ہیں، اور سید سجاد نے اپنی پھپھی اماں سے پوچھا ہے، پھپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ حسین کے یتیموں میں بانٹ دیتی ہوں، اب بدن میں اتنا دم نہیں ہے کہ زینب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے۔ میں کہوں گا کوفہ والو کچھ تو حیا کرو۔ جب ظالم ابن ملجم نے مولا کو تلوار ماری اور اس کو گرفتار کر کے لے کے آئے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے پیروں میں رسیاں تھیں، اور ابن ملجم گھبرایا ہوا تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی، چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ مولا امیر کائنات اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ سے فرماتے ہیں، حسن بیٹا دیکھو قاتل گھبرایا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ پریشانی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، اس کے یہ بندے ہاتھ کھول دو۔ میں کہوں گا ہائے مولا، آپ تو قاتل کے ہاتھوں میں بھی رسیاں نہیں دیکھ سکتے، مولا اس وقت کیسے برداشت کرو گے جب یہی شہر کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ کے شہر میں آ جائے گی۔ عزادارو یہی وجہ ہے علی مولا کو بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے۔ پوری ذکر شہادت آغا صاحب فرمائیں گے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ رہبر معظم ایران میں مولا امیر کائنات کی شہادت سے خطاب کر رہے تھے، شہادت کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب مولا کو ضرب لگی نا اور مولا حسن مجتبیٰ امام علی کو دیکھ کے گریہ کرنے لگے تو فرمایا بیٹا حسن گریہ نہ کرو، یہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ امام حسین کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں، حضرت عباس کو تسلیاں دے رہے ہیں، علی اپنے ہر بیٹے کو کہہ رہا ہے گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، تسلی رکھو، حوصلہ رکھو۔ عزادارو جب زخمی علی کو گھر لے کے آئے ہیں نا، اب دہلیز سے جیسے ہی اندر آئے، ایک مرتبہ علی نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا اور بیٹی زینب نے اپنے بابا علی کی حالت دیکھی، ادھر زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ادھر علی کا ضبط ٹوٹ گیا، اتنا گریہ کیا ہے میرے مولا نے۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو اپنے بیٹوں کو منع فرما رہے تھے کہ گریہ نہ کریں، اب آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو عجب نہیں، فرمائیں مجھ سے زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے میری بیٹیوں کا گریہ برداشت نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دعائے خالق کائنات ہمارا یہ قلیل سا ذکر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہم کنار فرمائے۔